اچھا تو زندگی میں حقیقی تبدیلی آخر آتی کیسے ہے؟ اپنی آمدنی بڑھانے اور سچی خوشی پانے کا راستہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ویل، اس کا جواب نا ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے اصول میں چھپا ہوا ہے۔ آج ہم اسی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح صرف اپنی ذات پر توجہ دے کر پوری دنیا کو بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایک جملہ یہی اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر لوگ اپنی نوکری پر تو خوب محنت کرتے ہیں، ٹھیک، لیکن اصل کام تو نوکری کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اصول بہت واضح ہے، کسی کی بھی آمدنی اس کی ذاتی ترقی سے آگے نہیں جا سکتی۔ اگر زندگی سے کچھ زیادہ حاصل کرنا ہے نا، تو پہلے خود کو زیادہ بننا پڑے گا۔ اور یہیں پر پورا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے۔ کامیابی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا پیچھا کیا جائے، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی شے ہے جسے اپنی طرف کھینچا جاتا ہے، اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ پیسہ اور خوشی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے کیا ہو اگر کوئی اپنی شخصیت کو اتنا قابل قدر بنا لے کہ کامیابی خود اس کی طرف کھینچی چلی آئے؟ زبردست خیال ہے نا؟ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے کامیابی کا تعاقب، یعنی پیسے اور نوکری کے پیچھے بھاگنا، اور دوسری طرف ہے کامیابی کو راغب کرنا، یعنی خود کو بہتر اور قابل بنانے پر کام کرنا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حقیقی اطمینان اس میں نہیں کہ کیا حاصل ہوا، بلکہ اس سفر میں ہے کہ انسان خود کیا بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس تبدیلی کا آغاز کیسے ہو؟ پہلا قدم ہے دریافت کرنا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ پیسے کی کمی ہے، لیکن سچ یہ ہے، اصل مسئلہ پیسے کا نہیں، اچھے آئیڈیاز کی کمی کا ہے، کیونکہ اگر صحیح خیالات ہونا تو سب کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کو قسمت پر نہیں چھوڑا جا سکتا، بالکل نہیں، اسے ایک سنجیدہ مطالعہ بنانا ہوگا۔ صرف امید پر جینے کے بجائے ان چیزوں کا باقاعدہ مطالعہ کرنا چاہیے جو زندگی بدل سکتی ہیں۔ کامیابی، خوشی، دولت، یہ سب باقاعدہ سیکھنے کے مضامین ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قیمتی خیالات ملیں گے کہاں سے؟ اس کے لیے 3 بہت ہی طاقتور طریقے ہیں۔ آئیے ان تینوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ اوزار ہیں جو اس پوری تبدیلی کی بنیاد بنیں گے۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم طریقہ کتابیں پڑھنا، ایک قاری بننا۔ تمام کامیاب لوگوں میں ایک بات مشترک ہوتی ہے، وہ سب کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جاننے کا ایک تجسس ہوتا ہے، اور بس وہ اس تجسس کو پورا کرنے کے لیے پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پڑھنے کی طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، روایتی تعلیم ایک اچھی زندگی تو دے سکتی ہے، لیکن غیر معمولی کامیابی کے لیے خود کو تعلیم دینا پڑتی ہے۔ کتابیں دوسروں کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ سوچ کر دیکھیں، ہو سکتا ہے ایک کتاب پڑھنے سے زندگی کے 5 قیمتی سال بچ جائیں، اور اس عادت کو اپنانا اتنا مشکل بھی نہیں۔ روزانہ صرف آدھے گھنٹے سے بھی شروعات کی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو دوسرا طریقہ ہے غور سے سننا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سننا صرف کامیاب لوگوں تک محدود نہیں، ناکام لوگوں سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی کہانیاں سن کر یہ جانا جا سکتا ہے کہ کون سی غلطیاں نہیں کرنی ہیں، اور یہ بھی یقین کریں ایک بہت قیمتی سبق ہے۔ لیکن خاص طور پر کامیاب لوگوں سے براہ راست کیسے سیکھا جائے، ان کے تجربات اور علم تک رسائی کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا ایک طریقہ ہے، شاید سننے میں تھوڑا عجیب لگے، لیکن ہے بہت کارآمد۔ کہا جاتا ہے کہ غریب لوگوں کو امیر لوگوں کو کھانے پر بلانا چاہیے۔ اب سوچنے کی بات ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ امیر آدمی تو اپنا خرچ خود اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا فلسفہ سمجھیں۔ اگر چند ہزار روپے خرچ کر کے کسی کامیاب شخص کے ساتھ 2 گھنٹے گزارنے کا موقع ملے، تو اس گفتگو سے ملنے والے خیالات زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع بہت بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اور اب تیسرا طریقہ، جو پہلے 2 کی طرح ہی اہم ہے، وہ ہے مشاہدہ کرنا، یعنی غور سے دیکھنا۔ اپنے ارد گرد کی دنیا کا گہرا مشاہدہ کرنے سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، دیکھنے کے بھی 2 انداز ہیں۔ ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا، جسے ہم نظر کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ذہن سے دیکھنا، جسے بصیرت یا انسائٹ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی ہمیشہ اپنے پیچھے کچھ سراغ، کچھ نشانیاں چھوڑ جاتی ہے۔ کامیاب لوگ کچھ خاص کام ایک خاص طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی ذہین ہونا تو وہ ان نشانیوں کو پہچان سکتا ہے۔ ان کے چلنے پھرنے، بات کرنے، یہاں تک کہ ہاتھ ملانے کے انداز میں بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب خیالات تو جمع ہو گئے، لیکن
صرف خیالات سے کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا اور سب سے اہم قدم ہے عمل، یعنی ان خیالات پر کام کرنا، اور اصل چیلنج وہ یہی ہے، خود سے وہ کام کروانے کی صلاحیت پیدا کرنا جو ضروری ہے، چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر علم کو عمل میں نہ لایا جائے تو انسان بے وقوف بن جاتا ہے، لیکن اگر اسی علم کو عمل کی بنیاد بنایا جائے تو دولت اور کامیابی دونوں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اصل قدر عمل میں ہے، صرف جاننے میں نہیں۔ تو عمل کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نظم و ضبط سے، اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے چھوٹی چیزوں سے آغاز کرنا۔ بڑے بڑے کام کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے وعدے پورے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسے ایک مسل بنانے جیسا سمجھے، جیسے ورزش سے جسم کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی چھوٹے وعدے پورے کرنے سے نظم و ضبط کا مسل مضبوط ہوتا ہے، اور جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے تو زندگی کے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو شخص چھوٹی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا وہ بڑی ذمہ داریاں کیسے سنبھالے گا؟ عمل کے لیے نظم و ضبط کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، خود کو تحریک دینا۔ اس انتظار میں رہنا کہ کوئی آئے گا اور حوصلہ دے گا، یہ ایک بہت کمزور منصوبہ ہے۔ سچ میں ذرا سوچیں، کیا ہو اگر وہ شخص کبھی نہ آئے؟ تحریک کا سرچشمہ اپنے اندر ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اور اب آخری اور تیسرا قدم، یہ دراصل ایک بہت سادہ سی احتیاط ہے۔ زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ اصولوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ راستہ بھٹک نہ جائیں۔ سب سے اہم اصول، سسٹم کو ہرانے کی کوشش نہ کریں، شارٹ کٹ نہ اپنائیں، اصولوں کو سمجھیں اور ان کے مطابق محنت کریں۔ جو لوگ صرف راستے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آخر میں ایک سستی اور کمزور زندگی گزارتے ہیں۔ کام کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، بھلے ہی اس میں وقت زیادہ لگے۔ اور یہ ساری گفتگو ایک بہت ہی طاقتور خیال پر آ کر ختم ہوتی ہے، انتخاب کی طاقت۔ کسی کو بھی اپنی موجودہ حالت میں ہمیشہ رہنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی دن اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں پر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والے 5 سال کیسے ہوں گے اگر کچھ بھی نہ بدلا جائے۔ لیکن آج، اسی لمحے، ایک نیا انتخاب کیا جا سکتا ہے، ایک نیا راستہ چنا جا سکتا ہے، اور اس ایک فیصلے سے آنے والا کل بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں سوال صرف یہ ہے، کل سے ایسا کون سا ایک کام شروع کیا جائے گا جو زندگی کی سمت بدل دے؟ یہ ایک چھوٹا سا قدم بھی ہو سکتا ہے اور ایک بڑا فیصلہ بھی۔ انتخاب ہر ایک کا اپنا ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ انتخاب کرنے کی طاقت ہر کسی کے پاس ہر لمحہ موجود ہے۔